الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، آج کی جو ہماری مجلس ہے یہ بڑی بابرکت مجلس ہے. اکابرین سے سنا گیا ہے کہ اس مجلس کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وَاجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کو مسجدوں میں قائم کرو. یاد رکھنا، اسلام میں نکاح یہ عبادت ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر نکاح یہ خواہشات کا ذریعہ ہے، عیاشی کا ذریعہ ہے. اسلام میں نکاح یہ عبادت کا پہلو رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے. مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے. نکاح کے متعلق بہت ہی مختصر ایک اہم پیغام دینا ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ایسی ہوتی ہے جہاں قوم کے لبے لباب جو خاص آدمی ہوتے ہیں وہی تشریف لاتے ہیں، قوم کے رہبر تشریف لاتے ہیں. وہ اگر کسی بات کو تھان لیتے ہیں تو اپنے معاشرے کے اندر وہ تبدیلیاں لا سکتے ہیں. اس لیے بہت ہی اہم بات مختصر طور پر میں آپ کو کہوں گا. نکاح کے اندر کل 6 باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھنا، دھیان سے سننا. اس میں سے 2 چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک چیز واجب ہوتی ہے اور 3 باتیں سنت ہوتی ہے. نکاح کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس میں 2 چیزیں فرض ہیں نکاح میں، اس کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں. اس میں سے ایک بات جو ہے وہ ہے ایجاب و قبول. جیسے کہ لڑکی کے والد یا لڑکی کے رشتہ دار جو وکیل بنتے ہیں وہ اپنی بچی سے اجازت لے کر آتے ہیں اور قاضی صاحب اس کی ایجاب کراتے ہیں اور لڑکے کو کہتے ہیں کہ قبول کر دو. اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور دوسری بات سب سے اہم جو فرض ہے اس کے ساتھ وہ ہے گواہوں کا ہونا. 2 گواہ ضروری ہے جو عاقل بالغ ہونے چاہیے. اس لیے ہمارے سماج میں بہت سارے نوجوان کبھی کورٹ میرج کرتے ہیں، نکاح کا کورٹ میرج کر لیتے ہیں اور وہاں پر کبھی گواہ غیر مسلم بنتے ہیں، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. یاد رکھنا. اور عاقل بالغ ہونا چاہیے. 2 مسلمان گواہ وہ بھی عاقل ہو اور بالغ بھی ہو. نابالغ بچہ اگر نکاح کے اندر اگر گواہ بنتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی. غیر عاقل جو عقل مند نہیں ہے، جو پاگل ہیں، اس کو اگر آپ نکاح کے اندر مجلس کے اندر اس کو گواہ بناتے ہیں تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھے، اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اتنا آسان نہیں. افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ کرے کہ یہ موٹی باتیں ہم معاشرے کے اندر بڑے لوگوں کو سمجھ میں آئے اور آج ہم کچھ تہیہ لے کر ایک مضبوط بات لے کر اٹھیں کہ اس مجلس کے ہم کچھ لے کر جائیں گے
اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں پھیلا رہی ہے اور پھیلا رکھی ہے اس کو ہم ختم کریں گے. تو دو چیزیں فرض ہے. ایک میں نے کہا ایجاب و قبول, اور دوسرا ہے دو گواہوں کا ہونا. اگر کسی پرائیویٹ مجلس میں, اس لیے میں کہتا ہوں شریعت نے اتنا آسان کیا ہے, پرائیویٹ مجلس میں دلہا دلہن دونوں بیٹھ جائیں اور دو گواہ عاقل بالغ بیٹھ جائیں اور یہ دونوں آپس میں کہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا, میں نے تجھ سے نکاح کیا, اس نے کہا میں نے قبول کیا, شرعی اعتبار سے نکاح ہو گیا, فرض پورا ہو گیا, اس کا نکاح ہو جاتا ہے اس سے. چاہے مجلس مسجد میں رکھیں, کسی کے پرائیویٹ مکان میں رکھیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیث میں فرمایا کہ اعلنوا بالنکاح, نکاح کا اعلان کرو, اس لیے کہ کل جو میاں بیوی باہر گھومیں گے نکلیں گے تو کہیں لوگ بدزنی نہ کریں, بدگمانی نہ کریں ان کے متعلق, تو فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو. تو یہ دو چیزیں تو فرض ہو گئی, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تیسری بات جو نکاح میں واجب ہے وہ ہے مہر, جس کو ہم مہر بولتے ہیں گجراتی میں. یہ مہر کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح سوچیں, سمجھیں اس کو. علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی والے کی طرف سے اتنا زیادہ مطالبہ مہر کے اندر نہیں کرنا چاہیے کہ لڑکا دینے سے عاجز ہو جاوے, پریشان ہو جاوے. بعد مرتبہ کہتے ہیں کہ دیتے دیں گے اور موت کے وقت معاف کرا لیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. اتنا زیادہ مطالبہ مت کرو نکاح کے اندر, مہر کے اندر, کہ لڑکا دینے سے عاجز ہو جاوے. اور لڑکے کو بھی کہا گیا کہ تو اتنا معمولی نکاح, اتنا معمولی مہر, کم سے کم تھوڑا سا مہر نہ دے کہ یہ لڑکی جو اپنی سہیلیوں میں بیٹھے گی اور وہ اگر اس کا مہر کا تذکر آئے گی تو اس کو شرمندہ ہونا پڑے گا. دونوں طرف کا خیال رکھا گیا ہے. مہر فاطمی بھی لوگ دیتے ہیں, ہے کہ نہیں, لیکن یہ دونوں بات ملحوظ رکھے, یہ واجب ہے نکاح کے اندر مہر. تو لڑکی والے کی طرف سے اتنا زیادہ مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا ادا نہ کر سکے یا دینا اس کے لیے مشکل ہو جاوے. اور لڑکے والے کو بھی چاہیے کہ اتنا کم نہ دیں کہ کل جو اپنی مجلس کے اندر اپنی سہیلیوں میں جا کر تذکرہ کرے تو اسے بھی شرمندگی محسوس ہو, یہ کہ مہر دی ہے اس نے. یہ ہو گئی واجب. دو چیزیں فرض, ایک واجب. دوسری تین چیزیں جو ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وہ یہ ہے کہ خطبہ نکاح کا ہونا, جیسے ابھی خطبہ پڑھا جائے گا, یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے کہا کہ نکاح مسجد میں کرو, خطبہ ہوگا اس کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکتیں اس میں اترے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے 3 آیتیں پڑھنا ثابت ہے. فقط آپ نے آیتیں پڑھی ہے. علماء جانتے ہیں نکاح کے موقع پر جو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں, یہ حدیث بعد کے بزرگوں نے بطور تبرک کے, برکت کے طور پر پڑھی جاتی ہے, ورنہ اللہ کے نبی سے 3 آیتوں کا ثبوت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تینوں آیتوں میں کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اس لیے کہ ایک اجنبی لڑکا اور لڑکی ایک کال کے اوپر, ایک بات کہنے کے اوپر وہ دونوں آپس میں محرم بن جاتے ہیں. ایسے محرم ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی بات سننا, ایک دوسرے سے ملنا, سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے 2 بول کی بنیاد پر. تو اب کہا کہ تمہاری زندگیاں بدل رہی ہے, معاملات آئیں گے, معاشرت بھی پیش آئے گی, گھروں کا معاملہ بھی آئے گا. فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. تو اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے, 3 سنتوں میں سے ایک خطبہ نکاح کا ہونا. دوسری سنت وہ ہے چھہارے کی تقسیم, جو چھہارا نکاح کے بعد تقسیم ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور تیسری بات ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرنا لڑکے پر, یہ ایک سنت ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا. اب مجھے آپ کو اس بات پر جھنجھوڑنا ہے, آپ کو دماغ کھولنا ہے, سمجھو اس کو اللہ کے واسطے. ان 6 چیزوں میں سے ایک بھی چیز عورت پر نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے
کہ ہم نے عورتوں کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے امت کے اندر نکاح کرانا کہ ماں باپ اس لڑکی کا نکاح کراتے ہیں، نکاح کرا کر اپنے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں بیچارے۔ اس میں دو باتیں جو میں نے کہا نا، یہ 6 ہی چیزیں، آپ جب بھی نکاح کا مجلس اگر آپ کے کسی واسطے کے اندر آپ کے جو ہے ماتحت میں آئے تو ان 6 باتوں کو یاد رکھو۔ 2 فرض ہیں جو میاں بیوی کا ایجاب و قبول، ایک ہے گواہوں کا ہونا، اس کے بعد ایک ہے مہر، یہ مرد پر ہے، اور 3 باتیں سنت، ایک خطبہ نکاح کا ہونا، چھہارے کی تقسیم یہ بھی لڑکے پر ہے، لڑکیوں پر نہیں، اور تیسرا ہے ولیمہ، یہ بھی لڑکوں پر ہے، لڑکی پر نہیں۔ تو عورت پر کیا ہوا؟ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نہیں؟ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سماج میں ایک نحوست، ایک منحوسیت کے طور پر آ رہا ہے، میں جس کو کہا کرتا ہوں کہ مرد ہو کر VIP بھکاری بن جاتا ہے انسان، کہ عورتوں سے جو ہے جہیز مانگتا ہے۔ یہ مجھے آپ کو متنبہ کرنا ہے۔ آج امت کی سینکڑوں بچیاں اس جہیز کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، یا تو جن کے نکاح ہو گئے ان کے والدین جو ہیں سود بھرتے بھرتے مر جاتے ہیں پوری۔ اس لیے میں نے کہا وہ بچی کو 22 سال تک پالتے بھی ہیں اور آپ کو حوالے بھی کیا، اور اس نے اپنا گھر اجاڑ دیا بیچارے نے۔ دینا اتنا پڑتا ہے، مانگتے ہیں اتنا، یہ تو VIP بھکاری بن گئے آپ۔ شریعت نے کسی بھی چیز کو عورت پر رکھا ہی نہیں ہے، جہیز ہے ہی نہیں یاد رکھنا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، وہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے فرمایا تھا تو اس وقت آپ نے کچھ دیا تھا۔ بعد لوگ اس کو جائز مان دیتے ہیں کہ جہیز دینا جائز ہے۔ یہ بھی سن لے برابر دھیان سن کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، ہے کہ نہیں؟ رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، کسی بھی حدیث سے اگر آپ ثابت کر دیں کہ فاطمہ اور علی کے نکاح کے علاوہ کسی بھی نکاح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 چمچ بھی دیا ہو تو ثابت کر دیں آپ۔ سمجھے اس کو، خدا کے واسطے سمجھو۔ یہ امت کے اندر نکاح اتنا مشکل کر دیا ہے، زنا اتنا عام ہو چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ خدا کے واسطے سمجھو، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے وضاحت کر دی میں نے، بالکل صاف کر دیا آپ کو، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کو جو نکاح کرایا، 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، کہیں بھی جو ہے جہیز ثابت نہیں۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کو دے اور دوسری کو نہ دے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ جو رحمت للعالمین، جو منصف بن کر انسان کی دنیا کے اندر آیا ہے، جس کے ماتحت میں اور جس کے ماننے والوں میں انصاف اتنا قائم کر دیا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ایسا انصاف قائم کرنے والا، جس کے جو آقا جس سے کیسے امید کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک بیٹی کو جہیز دیا دوسری کو نہ دیا ہو؟ اب فاطمہ کو کیوں دیا یہ بھی سن لے، دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی بھی جو ہے انجلاق اور بغلق پن باقی نہیں رہے گا، پیچیدگی نہیں رہے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ بھی دیا، ایک روایت کے مطابق 1 پھولدار چادر دیا آپ نے، 1 مشکیزہ دیا تھا، اور 1 تکیہ دیا تھا جس کے اندر اسکھیر گھاس جو بھرا ہوا تھا۔ بعد روایت کے اندر 2 تکیے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو دیا یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں حضرت علی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت میں تھے، ابو طالب جو آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا تو علی آپ کی ماتحت میں تھے، علی آپ کے بیٹے کی طرح تھے، بیٹے کی طرح ہی پالا تھا۔ اب جب بیٹے، میں نے کہا نہیں کہ جو کچھ دینا ہے یہ بیٹے کو دینا ہے، لڑکے کو دینا ہے، لڑکی کو دینا ہی نہیں کچھ بھی۔ ہماری مستورات بھی اگر سنتی ہو تو بہت دھیان سے سنیں، اس کے نکاح کے مجلس کے اندر، نکاح کی جو اس طرح کا انعقاد ہوتا ہے، آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے نا، بہت ساری یہ جو 6 چیزوں کے علاوہ بعد ایسی چیزوں پر کھینچا تانی ہوتی ہے کہ رشتہ ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ لڑکی والوں پر کوئی بھی چیز واجب نہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، حضرت علی کو آپ نے جو دیا ہے وہ اس لیے دیا کہ علی آپ کے بیٹے کی طرح تھے،
فاطمہ کو نہیں دیا، اس سے کہ فاطمہ کو دیتے ہیں تو دوسری 3 بیٹیوں کو بھی دیتے آپ، لیکن فاطمہ کے علاوہ کسی بیٹی کو نہیں دیا۔ اور علی کو کیسے دیا یہ بھی علماء کرام جانتے ہیں۔ نکاح جب ہوا اور اس کے بعد حضرت علی کو پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے اپنی بیوی کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ 2-3 چیزیں ہیں، کچھ ایک تلوار ہے، ایسی چیز ہے۔ فرمایا ایک زیرہ ہے، اور بعدوں نے کہا خود جو اوپر پہنتے ہیں۔ فرمایا لے آؤ اسے اور جا کر اس کو بیچ کر آؤ۔ وہ بیچی اور خریدنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کے دوسرے داماد، انہوں نے خرید۔ فرمایا علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا نکاح ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیچ کر آئے، کچھ خریدیں گے۔ وہ بیچ کر آئے، حضرت عثمان نے کہا میں لے لیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے پیسے سے لے لیا اور یہ زیرہ بھی تیری واپس، حضرت علی کو دے دیا عثمان غنی نے۔ یہ جو پیسے لے کر آئے اس میں سے وہ چیزیں خریدی گئی تھی، نہ کہ نبی نے جہیز میں دی۔ اللہ کے بندو، خدا کے واسطے اس نحوست کو نکالو۔ امت کی بیٹیاں پریشان حال ہیں، آپ کو پتا نہیں، ہم ہفتے میں 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں، اس کے اندر امت جو اپنی حال لے کر آتی ہے، بچیاں پریشان ہیں، جوان ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا اس نحوست کی بنیاد پر اگر ہم نے یہ مصیبت امت سے نہیں نکالی اور اس کی وجہ سے ہماری جوان بیٹی اور بیٹیاں اگر غلط کاموں کی طرف گئے تو ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، یاد رکھنا۔ اس لیے جس لڑکے کا نکاح ہو، آئندہ بھی کبھی آپ کہیں کہ ہمیں آپ کو جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ جب شریعت یہ کہہ دی کہ جب تیرا جانی اور مالی تیری قدرت ہو تو نکاح کر، شریعت یہ کہتی ہے جانی بھی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو تو نکاح کر۔ جب مالی طاقت تیرے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے، نکاح کیوں کرتا ہے؟ تو اب تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھو تم اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ جب مالی طاقت ہے ہی نہیں تو شریعت نہ کہتی ہے جب نکاح مرد کرے گا، لڑکا کرے گا تو ساری گھر کا بندوبست، اس کا رہن سہن، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کے زیورات، یہ ساری ذمہ داری مردوں پر ہے، مرد پر ہے، دولہے پر۔ لڑکی پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو 6 چیزیں بیان کر دی، اللہ کرے کہ 6 باتیں آپ کی ذہن میں اچھی طرح آ جاوے کہ نہیں، اور اس پر عمل چالو کریں۔ ہر لڑکا والا لڑکے والے سے شروع کریں۔ لڑکے والے کہیں گے ہم نہیں لیں گے آپ سے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے اپنی لخت جگر کو، نور نظر کو، ہے کہ نہیں، جگر کے ٹکڑے کو 20-22 سال پالنے کے بعد اس والد صاحب کو پوچھو کہ آج ودا کریں گے تو ان کی کیا حال ہوگی؟ لڑکی کے والد کے اوپر کیا گزرتی ہے، والدین پر کیا گزرتی ہے اب بچی کو ودا کرتے ہوئے وقت۔ اور ہم بن کر ان کے اوپر جو امت کے جو مرد ہو کر جو ہم عورتوں کے اوپر جو ظلم کریں کہ آپ جو نکالیں، آپ اتنا چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، یہ جو ہے فلیٹ چاہیے، یہ فلاں چاہیے، دہیج میں مانگتے ہیں، جہیز کے اندر۔ یہ شریعت میں کہیں نہیں۔ اور دوسری ایک آخری بات بہت اہم کہہ دوں، یہ جو بارات کا مسئلہ ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ بارات میں نے کہا 6 باتیں ہی ہیں، 6 سے زائد کوئی بھی نہیں ہے۔ 2 فرض، 1 واجب، 3 سنت جو آپ کو میں نے بتلا دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے، لین دین کا مسئلہ، سونا چاندی کا مسئلہ، کپڑوں کا مسئلہ، یہ اور فلاں جس کی وجہ سے اچھے جوڑے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور امت جو ہے ہماری ماں اور بہنیں، بیٹیاں جو ہے جوان وہ بغیر نکاح کے رہ جاتی ہے۔ بارات کا مسئلہ بھی سن لیں، یاد رکھنا بارات شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے، اس لیے کہ بارات جو ہے نا یہ با اور رات سے ملا ہوا ہے۔ با کا معنی ساتھ، رات میں ساتھ میں چلنے والے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں کا لڑکا اگر کسی جگہ پر بیاہنے کے لیے جاتا ہے، دور دراز علاقوں کے اندر، وہاں سے وہ لڑکی کو لے کر آتے تھے تو رات کو اندر ان کی چوکیداری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے ڈیفنس کے لیے کچھ لوگوں کو لے جایا جاتا تھا تاکہ آنے والی لڑکی محفوظ طریقے پر اپنے گھر پر آ جاوے۔ اس لیے بارات کہتے ہیں اس کو، رات میں ساتھ میں چلنے والے۔ اب وہ زمانہ ہے ہی نہیں، سمجھ میں آیا؟ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اس لیے اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ نہ ہو۔ ہمارا جب نکاح ہوا تھا تو ہمارے خسر نے کہا کہ 10 آدمی کو لانا ہے، 10 سے 11 نہیں، ہمارے بہنوئی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سامنے، یہ میرے بہنوئی، یہ بچے کے والد صاحب، ہم نے ان کو گاڑی کے اندر بطور ڈرائیور کے کیا تھا۔ 10 آدمی تو ہماری فیملی کے ہو گئے، وہ کہا کہ 10 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر انسان آج بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں،
سمجھایا؟ تو اس قسم کے دو کی وجہ سے امت کے اندر بہت سارا اسراف ہو رہا ہے، پریشانیاں ہو رہی ہے، نکاح کے اندر بڑی مصائب ہو رہی ہے، بڑی مشکلات پیش آتی ہے۔ یہ 6 باتیں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پر عفو کا قلم پھیر دے۔ مالک تو معاف کرنے والا ہے، کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف ہو جائے لیکن اگر تو دینے پر اور معافی پر آ جاوے تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم اس نکاح کی مجلس کے بعد ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ تو اپنی ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، صغائر کو معاف فرما، کبائر سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ جو نکاح ہوئے ہیں اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، میاں بیوی کے درمیان میں بھرپور محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کی عزت و احترام نصیب فرما، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی خدمت کا جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ دونوں خاندانوں کے اندر مزید محبت کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دونوں گاؤں کے اے اللہ پہلے ہی سے تعلقات بہت اچھے ہیں، اے اللہ اس نکاح کی وجہ سے جوڑ ہوتا ہے، اے اللہ اس گاؤں کے اندر پھر مزید جو ہے تقویت اور محبت کے بڑھوتری کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ان دونوں والدین کے دونوں میاں بیوی کے والدین کو خوش نصیبی جیسے تو نے آج نصیب فرمائی ہے اے اللہ اس خوش نصیبی کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ۔ اے اللہ اس نکاح کو تو دوام نصیب فرما، جنت کا باقی رکھ، ایک دوسرے کی عزت و احترام نصیب فرما، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ جو ہے نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے۔ امت کے اندر جو بے اولاد لڑکے اور لڑکیاں اے اللہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما، امت کے اندر جو بے نکاح لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتخاب فرما دے۔ اے اللہ امت کی مائیں جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اولادوں کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چل بسے ہیں اے اللہ کروٹ کروٹ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نے ایسے نکاح کے موقع پر جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم بھی ان جوڑوں کے لیے مانگتے ہیں، ان کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب نے ایسے موقع پر جن شرور سے پناہ چاہی ہے اے اللہ اس جوڑے کو بھی ان شرورات سے محفوظ فرما، نظر بد سے اس نکاح کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ نکاح کی مجلس ہی کی نسبت پر اے اللہ سنت کی مجلس کی نسبت پر جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کی جائز مقاصد کو پوری فرما دے۔ اے اللہ تو علیم و بذات الصدور ذات ہے، تو دلوں کی دھڑکنوں کو جاننا والا ہے۔ اے اللہ بعض چیزیں ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اے اللہ لیکن تو ہماری دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی جائز تمنا کو ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے انتظامات فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔